بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے، ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، لوہا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کی ذمہ ہے کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کرے۔ تمہارا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاؤ صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا، اور گننے نہ لگ جانا ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے ذائقہ دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو۔ آخری لیکن سب سے اہم پوائنٹ جو ہمارے دین کو سب سے زیادہ مضبوط کرتا ہے وہ ہے صدقہ۔ اپنے جیب خرچ میں سے 50 روپے آپ ہر مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں، آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں رہے گی۔ جب پیسوں کی ضرورت ہونا تو پیسے اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ یہ بات پڑھنے سے آپ کو بہت عجیب سی لگی ہوگی، لیکن جب پیسوں کی قلت ہے تو پیسے کیوں خرچ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی پاکیزہ چیز کا صدقہ دیا اور اللہ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو،
تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر یہ صدقہ مال رحمان کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا بچے کو پالتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز قربان کرتے ہیں تو اللہ اس چیز کا اجر آپ کو لائف ٹائم کے لیے دیتا ہے، اور صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ مال ہی خرچ کیا جائے۔ اگر آپ میں اتنی حیثیت نہیں ہے تو مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اللہ کے لیے وقت دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں پڑے پتھر کو اس نیت سے اٹھا دینا بھی صدقہ ہے کہ کہیں یہ کسی اور کو نہ لگ جائے، خون پسینہ بہا کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کمانا بھی صدقہ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا بھی صدقہ ہے، اور یہ صدقہ دینے کی حیثیت تو ہم سب رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے جس کام میں بھی انویسٹمنٹ کریں گے اس کام میں کبھی بھی آپ کا گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ۔